میں درس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے دنیاوی زندگی میں جو امتحانی پرچے اس کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ ہم نے اب تک کل 4 پرچے کیے ہیں۔ پہلا ہے مال اور اولاد، ایک پرچہ ہے جو دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمان کس قدر اس میں ناکام ہو رہے ہیں۔ دوسرا پرچہ شیطانی ہتھ کنڈے اور ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ تیسرا پرچہ دنیاوی نعمتیں اور زینت دنیا، وہ جاری تھا کہ کل ٹائم ختم ہو گیا۔ تو دنیا پرستی یا دنیا کی نعمتیں اور زینت دنیا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا، دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آپ دیکھ لیں، اور پھر اس دنیا میں انسان کھو کر کس طرح اپنے اس رب کو فراموش کر دیتا ہے جس کی ساری عنایتیں ہیں، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ چیز جو ہے کہ دنیا پرستی اور آخرت فراموشی کے جو ہولناک نتائج ہیں ان کو انسان سمجھے۔ پوری تفصیل سے آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ کے صفحہ نمبر 6 پر دے دیے گئے ہیں، اور وہاں آخری لائن جو ہے بڑی قیمتی ہے، چھوٹی سی، کہ آخرت فراموشی کا نتیجہ کیا ہے؟ دین فراموشی اور خواہش نفس کی پیروی۔ یہ ہے انسان کا بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا امتحان، کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیچھے۔ خواہشات نفسانی جو ہیں وہ انسان کو دیکھ لیں، پوری دنیا میں آج بھی دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں وہ کس طرح انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں تمام اہل اقتدار کو دیکھ لیں، وہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، قانون عدل کو دیکھ لیں، بیوروکریسی کو دیکھ لیں، عام انسانوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ جو بے لگام خواہشیں ہیں، اس کا حل کیا ہے کہ ان بے لگام خواہشوں کو کس طرح قابو کر سکتا ہے انسان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے لیے بتایا علاج؟ جلدی بتائیں۔ سر قرآن اور سنت پہ چلیں۔ نہیں 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 نہیں، یہ ایک جنرل بات مت کیا کریں، بڑا اسپیسیفک، میں کئی دفعہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ سر وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو میری اس کے تابع رکھو جو میں لایا ہوں، قرآن و سنت۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ یہ ہے حدیث، بالکل پوائنٹڈ، کہ تم اپنی خواہش نفس سے بچنا چاہتے ہو، اس خواہش نفس کو پیش کرو جو میں لے کے آیا ہوں، قرآن و سنت۔ اگر وہ خواہش اس قرآن و سنت کے مطابق ہے کر لو، نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ میرا خواہش، دیکھیں میں مثال دیتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں جاؤں بازار میں گھوموں پھروں، اور شریعت کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ جب تم اس وقت وہاں گھومو پھرو گے تو نماز کا ٹائم ہوگا، نماز کیسے پڑھو گے؟ اور یہ بازار میں گھومنا پھرنا بلا وجہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا، تو مجھے باز آ جانا چاہیے۔ یہ ہے طریقہ، میں نے ایک مثال سے سمجھایا آپ کو۔ اب اگر دیکھیں آپ صفحہ نمبر 7 پر بڑی پیاری آیات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان خواہش نفس کا ہے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا شہوات، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یہی کام گمراہ قوموں نے کیا کہ خواہشات نفس کی پیروی میں اللہ کو بھلا دیا۔
تو نماز ضائع کرنے کی وجہ سے ایمان بالآخرت جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ ایمان کیسے مردہ ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے سے، جلدی بتائیں۔ سر ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ نہیں، یہ جنرل بات مت کریں، میں نے آپ سے اسپیسیفک سوال کیا ہے کہ نماز کو چھوڑنے سے آخرت کا کیا انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ بھئی آپ سوچتے نہیں، فٹ نماز سے جواب دیجئے۔ آپ نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، اس دن وہ مالک ہوگا جس دن فیصلہ ہونا ہے اجر اور جہنم اور جنت کا۔ نماز چھوڑی، یہ دن میں 5 دفعہ ریمائنڈر، کیا ریمائنڈر ہے؟ مالک یوم الدین۔ اور پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ یہ نماز چھوڑیں گے تو یہ چیز آپ بھول جائیں گے، اور یہ جب اس کو بھولیں گے تو آپ اللہ تعالی شیطان کے حوالے ہو جائیں گے۔ بڑے غور سے چیزوں کو سمجھیے، قرآن ہی علاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی علاج ہے ہماری ساری دلی قلبی بیماریوں کے لیے، نفسیاتی بیماریوں کے لیے۔ قرآن بڑی پیاری بات کہتا ہے، لکھے سورہ بقرہ کی آیت 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز ایک مشکل کام ہے، نماز ایک مشکل کام ہے، لیکن کس کے لیے مشکل نہیں؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پہلا حساب یہ نماز کا ہوگا۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات ہونی ہے، اور وہاں نماز کے بارے میں میری سب سے پہلا حساب ہونا ہے، اس کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل ہے دنیا پرستوں کے لیے، مشکل ہے جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، صفحہ 7 پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت فراموشی کے تباہ کن نتائج۔ لیکن اس سے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہے، ایمانیات اور اعمال کے نظام میں گردش خون کی حیثیت جس شے کو حاصل ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت پر یقین ہو، کوئی کام مشکل نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کروں گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ سوال کریں، بات سمجھ نہیں آ رہی؟ اور آخرت کے تباہ کن نتائج، آخرت فراموشی ساری، جب آخرت کو بھول جاتا ہے تو اپنے مالک کے حقوق ادا نہیں کرتا، حقوق العباد ادا نہیں کرتا، نماز کو ضائع کر کے پوری شریعت ایک دفتر بے معنی سمجھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ٹھکرا دیتا ہے، توحید کے مضبوط سے مضبوط دلائل کارگر نہیں ہوتے، کیونکہ آخرت سامنے نہیں ہوتی، اس کا یقین نہیں ہوتا، آخرت کی دلیلوں کی طرف سے اپنے کان بہرے کر لیتا ہے۔ تو آخرت کا یقین بہت ضروری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے دعوی ایمان، یہ بھی ایک پرچہ ہے مومن کا دنیاوی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ اس نے جب ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کا ثبوت بھی فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، کہ وہ جس ایمان کا دعویٰ ہے، جس اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں جی۔ سر جی ہر وہ بات ماننی ہوگی جس کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو حاکم ماننا ہوگا۔ ایمان، کیونکہ اللہ کون ہے؟ حاکم ہے، اس کا حکم میں نہیں ٹال سکتا۔
آپ نے بات کھول کے بیان کی ہے، میں اس کو بالکل شارٹ ایک جملے میں، کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والا کو اللہ کو حاکم ماننا ہوگا. اگر حاکم نہیں مانتا تو دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے. کتنی جھنجھوڑ دینے والی آواز ساری آیات ہیں سورہ عنکبوت کی. اَيَحْسَبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. آیت نمبر 2. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنی بات کہنے پر کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور وہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان کے ساتھ آزمائش مست ہے. وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے تو ان سے پہلے جنہوں نے دعویٰ کیا ان کو بھی آزمایا. کیوں آزمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تاکہ اللہ جان لے کہ دعویٰ ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. جو اس آزمائشوں میں جو ایمان کی وجہ سے اس کو آتی ہیں، گھر والوں سے، محلے والوں سے، آج کے دور میں آپ کے جتنا میڈیا ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے دین کا. تو مومن جو ہے وہ اپنے رب کو حاکم مانتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین نمونہ عمل سمجھتا ہے، اور آخرت کا یقین. معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ساری آیات میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ذرا دیکھیں آج سورہ محمد کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. لام بھی تاکید اور نون شد کا بھی تاکید. ہم ضرور بے ضرور آزمائش کریں گے. حتیٰ کب تک آزمائش کرتے چلے جائیں گے؟ جب تک ہم نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم. 3 چیزیں ہم چیک کریں گے آپ کی. آپ میں سے مجاہد کون ہیں؟ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے کون مجاہد ہیں؟ والصابرین، دین کے معاملے میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ ونبلو اخبارکم، اور ہم تمہارے حالات کی بھی جانچ پڑتال کریں گے. یہ ہیں وہ چیزیں، آپ دیکھ لیں. اور آل عمران کی 142 میں کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ جنت جیسی نعمت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں، تمہیں گزارے گا کس سے؟ جہاد کے میدان سے. اور تم پر مصائب آئیں گے تاکہ تم صبر کر کے اللہ کے ثابت کرنا ہوگا ایمان، دعویٰ ایمان میں کہ تم مجاہد بھی ہو اور صابر بھی ہو. اب آپ اس آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھ لیں. قرآن نے یہ معیار جو ہمارے سامنے رکھا ہے بڑا اعلیٰ معیار ہے. اچھا آپ ایک بات بتائیں، جب آدمی مجاہد بن جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے، اس کے غلبے کے لیے صلاحیتیں، مال، ذرائع، وسائل، حتیٰ کہ اپنی جان اور مال بھی خرچ کر دیتا ہے، اور مشکلات آتی ہیں تو اس پہ صبر کرتا ہے، تو دنیا میں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا یہ کام کرنے سے؟ سر سکون قلب ملتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ سکون قلب کی بات آپ بڑی ٹھیک نہیں کر رہی. سر اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. کیا بات کرتے ہیں؟ مشکلات ہیں یہ ساری. سر ہر مشکل کو وہ صبر اور شکر سے، وہ صبر سے کر لیتا ہے. نہیں 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 نہیں، وہ صبر پہ اللہ بھی کے اجر ملتا ہے، اور صبر پہ بھی اجر ملتا ہے سر. اور اجر بعد کی بات ہے، میں نے دنیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے؟ دنیا میں وہ بہترین انسان، سیرت و کردار، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی سیرت کی، اس کے کردار کی. وہ بہترین انسان ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، دنیا کے لیے. دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو. یہ ان مصیبتوں سے گزرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی اس کو تائید اور نصرت مل جاتی ہے. یہ جو بات کی بات ہے کہ اس کو اطمینان ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے لیے جی رہا ہے، اس کی موت اللہ کے لیے، اس کی زندگی اللہ کے لیے.
یہ دنیا میں فائدہ ہے، آخرت میں جنت الفردوس۔ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو، اس دین سے ہماری دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ دیکھ لیں جو لوگ اس دین سے بھاگتے ہیں، جو اس کے لیے جہاد نہیں کرتے، جو اس کے لیے صبر نہیں کرتے، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ دنیاوی پرچے بڑے سخت ہیں۔ نمبر 5 پہ آ گیا مصائب اور سختیاں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اوپر بھی تھا آیت محمد کی میں بھی 31 میں بھی، اور یہاں بھی بقرہ کی یہ بہت اہم آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم نے ضرور بے ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، ایک چیز سے، وہ چیز کس سے حوالے سے ہوگی؟ خوف نمبر 1، جوع نمبر 2، نقص من الاموال نمبر 3، والانفس نمبر 4، والثمرات نمبر 5۔ تو آزمائش کس میں ہوگی؟ خوف میں، دشمنوں کا خوف، بیماریوں کا خوف، غربت کا خوف، جوعاً معاشی مسائل، بھوک، نقص من الاموال، جانوں کا نقص، دیکھ لیں کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں غزہ کے مجاہد، یہ نقص من اموال اور انفس ہے۔ مومن کی زندگی میں یہ سارے مراحل آتے ہیں، والثمرات، اور پھلوں کے بارے میں، فصلیں کس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، کس طرح یہ چیزیں انسان کے لیے آزمائش بنتی۔ اور ایک بڑی پیاری بات وہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان 5 قسموں کی مصیبتوں پر جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ، یہ الفاظ کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنے زندگی بخش ہیں، اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ مومن جب یہ مصیبتیں انگیز کرتا ہے تو وہ اتنی بات کہتا ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ۔ بالکل اس کے نیچے پھر وہی بات خوشحالی اور بدحالی بھی، اس میں یہی آیت ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت ہے 48، بڑی زبردست آیت ہے۔ ذرا کوزے میں دریا بند کرنے کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے جو کچھ اس نے تم کو دیا ہے۔ اس میں کوزے میں دریا بند کرنے والی کیا بات ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ 5 الفاظ میں سے کون سے الفاظ ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ فی ما آتاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، کیا دیا ہے؟ گن نہیں سکتے، مال، اولاد، ذرائع، وسائل، اسباب، کیا نہیں دیا؟ فی ما آتاکم، تمہیں عہدے دیے، تمہیں ڈگریاں دیں، تمہیں مال دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں وسائل دیے، اسباب دیے، فی ما آتاکم، جو کچھ دیا ہے وہ اس میں، وَلِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ اس میں تمہاری آزمائش ہو۔ 5 الفاظ میں کوزے میں دریا بند کر دیا۔ فی ما آتاکم، جو کچھ تمہیں دیا ہے، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ اللہ نے ساتھ۔ تو کبھی آپ دیکھیں نا ان الفاظ کو ذرا سمجھا تو کریں۔ اچھا، اب اگر یہ دنیا آزمائش ہے ہر چیز میں، تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات، ہاں یہ ہے نا بات، قرآن آیت میں اللہ نے بتا دیا فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ یہ تمہارا لائف میں موٹو ہونا چاہیے کہ تم اگر زندگی میں
سبقت کرو گے نیکیوں میں تو تمہارے لیے دنیا میں آسانیاں، دنیا میں تم بہت ہی نفع بخش انسان ہوگے، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، تم نے پلٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب تم نے جانا ہے تو پھر حساب کس کا دینا ہوگا کہ تم نے نیکیوں میں سبقت کی ہے یا نہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے، ایک ایک بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ جو تم دنیا میں اختلاف کرتے رہے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے دوسری باتوں کے پیچھے پڑے رہے اور پھر اختلافات میں ہو گئے، تو اللہ کے لیے ہم سب لوگ اللہ کے اس ہدایت پر عمل کریں جس کی پوری تفصیل عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الانعام کی آیت 165 آپ کے سامنے ہے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، 3-4 لفظ ہیں اور بالکل پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، فی ما آتاکم، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ اچھا، اب ہر آدمی کو اللہ نے جتنا دیا اسی کے مطابق اس کا حساب ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہیں مختلف مراتب انسانوں کے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کیوں کیا یہ؟ کیا حکمت اللہ کی؟ آزمانی کے اور لیے، شخص کی استطاعت کے تاکہ مطابق۔ آزمائے کہ جس کو کم دیا ہے وہ کتنا شکر کرتا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے وہ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو فی ما آتاکم، اب اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، سب آزمائش ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو انبیاء کی آیت 35 میں فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی زبردست تنبیہ ہے، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آئے گی، کوئی اس سے آج تک نہ بچا ہے نہ بچے گا، تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کریں گے، جس طرح ہر شخص کو مرنا نا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اسی طرح تم میں سے ہر ایک آدمی نے واپس ہمارے پاس آنا ہے اور حساب دینا ہے۔ کیا زبردست انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اس کے آگے فرمایا، یہ آیت آپ دیکھ رہے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کتنی بڑی حقیقتیں ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب کا کمال دیکھیں کہ چند الفاظ میں پوری زندگی، موت اور دوبارہ اٹھنا، اس کے سامنے پیش ہونا وغیرہ سب چیزیں اس کے اندر موجود۔ اب کتنی بدبختی ہوگی کہ اس قرآن سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے۔ عہدے اور درجات، آپ ابھی کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی درجات نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا اور آپ کے ہاں ایک ماسی کام کرتی ہے، وہ جو آپ کے گھر میں کام کرتی ہے خاتون، وہ اس کا درجہ کم ہے اور آپ کا درجہ زیادہ ہے، اور اس درجے کا مقصد ایک تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کام کی سہولت عطا فرما دی، لیکن اصل چیز اس کے پیچھے آخرت میں دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس درجے کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو کیا۔ تو فرمایا سورہ انعام کی 165 میں، وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔
اب اس خلیفے کا مطلب اگر آپ سمجھ لیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیفہ پوری کائنات اور پوری مخلوقات میں اللہ تعالی نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ایک کام سونپتا ہے، اس کے کام ذمہ لگاتا ہے، اور اس کام کے کرنے کے لیے سارے ذرائع، اسباب، صلاحیتیں، سب کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذرائع، وسائل، اسباب عطا فرما دیے اور اس پہ چھوڑ دیا کہ وہ خلافت کا فریضہ انجام دے۔ اور اس کے لیے ایک اور کام کیا وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے دے دیے۔ کیوں درجے دیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اور آخر میں فرمایا ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ یہ دو متضاد صفتیں کیوں آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ جی جلدی بتائیں نا۔ کیونکہ سزا بھی دینے والا ہے اور بخشش کرنے والا بھی ہے۔ ہاں لیکن آیت میں مجھے بتائیں نا، یہ تو آپ نے ایک جنرل بات کر دی۔ سر اللہ جی تعالیٰ پیچھے خلافت کا ذکر آیا نا کہ اس سے خلافت کا اگر صحیح حق ادا کیا تو اس کے لیے وہ غفور الرحیم ہے، اور اگر اس خلافت کا حق ادا نہ کیا تو وہ سریع العقاب ہے۔ یہ ہوئی نا بات، ایکسیلنٹ۔ آیت کے اندر اس کا مفہوم متعین کیجئے، پھر دیکھیے کہ میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ یہاں دونوں صفات اس لیے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا بندہ نہیں بنے گا، خلافت کا انجام، فریضہ ٹھیک انجام نہیں دے گا، اللہ اس کے لیے سریع العقاب ہے۔ اور اگر اس نے یہ عین اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، اللہ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ایک ایک آیت میں دیکھیں کس قدر کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب سوال آ رہا ہے آپ کو، اپنے بڑی دفعہ یہ آیت یاد بھی ہوگی آپ کو، سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم، تمہیں غافل کر دیا، التکاثر، کثرت کی طلب نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ گئے۔ یعنی تم تکاثر، کثرت کی طلب میں لگے رہے اور تم اس حد تک مگن رہے کہ تمہیں لبے گور پہنچ گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ اچھا، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تکاثر کے بعد اللہ نے نہیں لکھا کہ یہ تکاثر جو ہے کثرت کی طلب مال کی ہوگی، اولاد کی ہوگی، کوٹھیوں کی ہوگی، کاروں کی ہوگی، عہدوں کی ہوگی، ڈگریوں کی، کچھ چیز نہیں لکھی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اوپن کیوں چھوڑ دی؟ ہر تقاصر میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ہر چیز سر کی یہ سننے کے ہر کے لیے تقاصر مختلف ہے، کسی کو عہدوں کی طلب ہے، کسی کو مال کی، کسی کو اللہ تعالیٰ سنے بات کو، یہ آپ، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قیامت تک کے لیے بنائی، اور ہر زمانے میں تقاصر مختلف ہے۔ آج آپ لگے ہوئے ہیں بچوں کو ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں۔ تقاصر کس میں ہے، کس دور میں ہے؟ آج کے دور میں کہ ان کو وہ ڈگریاں ملیں کہ ان کی دنیا زبردست بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسی لیے بنتے ہیں نا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، اگلے سنڈے سے ان کا لیکچر سنیں گے آپ، وہ بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ملتان سے کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر فارماسیوٹیکل کمپنی سے کمیشن لیتا تھا اس کو ہم بہت برا سمجھتے تھے، اور آج کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو فارماسیوٹیکل کمپنی سے پیسے یا ٹکٹ یا ٹرپ نہ لیتا ہو۔ جی سر، ایسا ہی، بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا میں ہی، غلط نہیں کہہ رہا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور مریضوں پر ظلم یہ کرتے ہیں
کہ ان کی دوائیں چاہے وہ مریض کے لیے ضروری ہوں یا نہیں، اس کو کہتے ہیں یہ تم دوائی کھاؤ، ورنہ تو ٹپ نہیں دیں گے نا۔ اچھا اب ذرا سوال آئیے واپس، یہ چیزیں سب آپ دیکھتے ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ جو تکاثر ہے نا، یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں آگے دیا ہوا ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پیج ذرا دیکھیں، بڑی اچھی تشریح مجھے مل گئی تھی، پیج 10 اور 11 اس کو بڑے غور سے پڑھیں، اور تکاثر کے نقصانات جو پیج 11 پہ ہیں 22-23 نقصانات ہیں، اور تکاثر کا آپ پیج 10 پہ دیکھیں کہ تکاثر کس میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ مال و دولت، نمبر 2 دنیاوی فائدے، نمبر 3 لذت کی چیزیں، نمبر 4 جہاں، نمبر 5 طاقت، نمبر 6 قوت و اقتدار، نمبر 7 شان و شوکت، آل و اولاد، 8 9 عزیز و اقارب یا دوست، عزت و شہرت، نمبر 10 تفوق اور غلبہ یا دبدبہ یا کی خواہش، 11 12 زندگی کا عیش و آرام کے لیے انسان کثرت طلب میں لگا ہوا ہے، کثرت سامان اور وسائل ذرائع، معیار زندگی کی بلندی، اور بے شمار صورتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکاثر کو بالکل خالی چھوڑ دیا کہ تکاثر کس چیز میں؟ جس چیز میں بندہ لگا ہوا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں، جو گیموں میں بندے لگے ہوئے ہیں نا، وہ جس گیم میں ہے وہ کہتا ہے میں اس میں دنیا میں اپنا نام پیدا کروں، اور لگا ہوا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کا قریب آ جاتی ہے وہ بھولا رہتا ہے کہ دنیا میں آیا کس لیے۔ یہ صورت تکاثر بڑی زبردست صورت ہے، اور بڑی کھول دی گئی ہے آپ کے اس ہینڈ آؤٹ میں، ذرا مہربانی کر کے اس کو سمجھیں اس کو۔ اور اس کے بعد حسن عمل کی نشاں آزمائش، سورہ ملک روز پڑھتے ہیں آپ، کبھی آپ نے آیت نمبر 2 کو غور سے پڑھا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، اس زندگی اور موت کا مقصد بتا دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے۔ حسن عمل کی آزمائش ہے، عمل کی آزمائش نہیں ہے، حسن عمل کہ کتنا خوبصورت طریقے سے عمل کیا، نماز ہو، روزہ ہو، انفاق ہو، حج ہو، حسن عمل۔ اور حسن عمل وہ ہے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اچھا یہ آخر میں جو آیت میں ہے وہ العزیز الغفور، یہ 2 صفات کیوں آئی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ حسن عمل کرتے ہوئے بھی انسان سے غلطیاں کوتاہیاں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہیں بالکل نہیں، بالکل یہ غلط ہے۔ اور کوئی؟ سر جی جو حسن عمل کے معیار اللہ کا جو بنایا ہوا قرآن و سنت ہے اس کے مطابق پورا اترے گا، اس کے لیے وہ غفور ہے، اس کی صفت اور زبردست پکڑ والی بھی ہے، اگر وہ کوئی اس طرح نہیں، اس معیار پہ نہیں اترتا حسن عمل کے۔ اچھا آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے، میں ذرا کھول دیتا ہوں۔ العزیز کہتے ہیں وہ جس کا زبردست غالب، گناہوں پر سزا دیتا ہے تو پورے عدل و انصاف کے مطابق، اور اگر انسان کو اس کی نیکی کا اجر دیتا ہے تو زبردست ہے، غالب ہے، وہ دے سکتا ہے اور ٹھیک دیتا ہے۔ یہ دونوں عزیز جو العزیز جو ہے وہ سزا پہ بھی ہے اور جزا پہ بھی، وہ اس کے پاس طاقت قدرت ہے۔ اور الغفور کہ یہ تو بخشنے والا ہے، کن کو؟ جو حسن عمل کریں گے۔ اگر یہ آپ نے آیت کے معنی سے نہیں جوڑے نا، جو اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، پھر آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ صفت کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی معرفت جو ہے، یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ جس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح علم رکھیں گے، صحیح سمجھیں گے، انشاءاللہ اسی قدر ہمیں ہمارا ایمان پکا ہوگا۔
یہ صفات الہی آخرت کا ہمیں یقین پیدا کرتی ہیں. یہ صفات الہی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا جذبہ ہمارے اندر پختہ کرتی ہیں. تو حسن عمل کا آپ نے سورہ ملک بھی جو روزانہ پڑھنی چاہیے، مجھے یقین آپ پڑھتے ہوں گے، اور پھر سورہ کاف کی آیت 7، کاف کو بھی جمعے کے جمعے آپ پڑھتے ہیں. ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے جو کچھ زمین میں بنایا یہ اس کا حسن ہے. پہاڑ ہیں، زمین ہے، فصلیں ہیں لہلہاتی ہوئی، سب اس کی زینت ہے. کس لیے بنایا؟ لنبلوہم، تاکہ ہم انسانوں کو آزمائیں. کس میں؟ ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. اب اگر ہم دنیا کی زینت میں کھو گئے تو کتنا بڑا جرم کیا ہم نے. ہمیں تو اللہ نے بھیجا ہے کس کے لیے؟ حسن عمل کے لیے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. آخری پرچہ بڑا ہی زبردست ہے، اور 11واں پرچہ ہے. دیکھ رہے ہیں، ہوائے نفس، یعنی اتباع ہوا کی پیروی. یہ خواہشات نفس جو ہیں، ہر آدمی، وہ شاعر نے کہا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی ہر خواہش پسند ہے. رب العالمین نے کہا ہے فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. یہی حرکت ہم کرتے ہیں اپنی اولاد کے درمیان. جو پسند ہوتے ہیں بچے، جن سے محبت ہوتی ہے، ان کو کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری خواہش خواہش نفس کی پیروی ہے. عدل جو ہے وہ لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی خواہش کی پیروی بھی نہ کرو، کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. آج مسلمان حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، یہود و نصارہ، مغرب، یورپ، امریکہ، اس کی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے. والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور نہ ان لوگوں کی خواہش نفس کی پیروی کرو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں. آپ نے یہ قرآن کی وہ آیت تو ضرور پڑھی ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی عجیب شے ہے، یہ اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے. کس کو؟ اپنی خواہش نفس کو. آپ دیکھ لیں، آج آپ ارد گرد دیکھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ خواہش نفس کا جو پجاری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مثال کیسی دی ہے. سورہ اعراف کی 176 آپ کے سامنے ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس سے بلندی عطا فرماتے. اگر وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا، قرآنی آیات کو ہدایت مان لیتا، تو بڑی بلند درجے حاصل کرتا، دنیا اور آخرت دونوں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. اس نے دنیاوی خواہشوں کی پیروی کی. وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ، اور اس نے خواہشات نفس کی پیروی کی. جس نے، اب ذرا نوٹ فرمائیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی میں اللہ تعالیٰ رفعتیں عطا فرماتا ہے، لیکن جو لوگ اس کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی ہے. ذرا نوٹ فرمائیں. قرآن اتنی بات کہہ کے نہیں کہتا ہے ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ او تترکہ یلحس، تو اس کو پتھر مارے تو بھی وہ زبان لٹکائے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگ جائے گا، زبان نیچے زمین پہ سونگ رہا ہوگا کہ مجھے ہڈی مل جائے.
اور اگر چھوڑ دو تو بھی یہی حرکت کرے گا. کتنی بری مثال ہے اور کتنی حقیقی مثال ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات. یہ مثال ان قوموں کی ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا. فَأَقْصُصِ الْقَصَصِ. تم یہ حقائق سناتے رہو لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. آپ دیکھ لیں اس بات پہ غور و فکر کر کے نتیجے میں قرآن کس نتیجے میں ہمیں پہنچانا چاہتا ہے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، بہت اہم ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بالکل بہت ہی اہم ہے یہ مطلب ہر گھر کا ہمارا سب کا یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. آج آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہ سمجھے. ہم لوگ اپنے ماں باپ اپنے ساس سسر کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ آیات کو جب نہیں سمجھتے تو وہ جھٹلایا ہوا ہے نا، تو ہم انہیں طریقوں پہ چل چل کے اندھے ہو رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. قرآن پڑھیں، قرآن کی ہدایات پر چلیں. اگر قرآن کو چھوڑ کر ہم باپ دادا کی رسموں پر، یورپ کے پیچھے شادی میں ہندوؤں کی رسموں اڈاپٹ کر رہے ہیں، زندگی کے دیگر معاملات میں ہم یورپ اور امریکہ کی پیروی کر رہے ہیں، تو ہم اسی کی مثال ہیں اس آیت میں جن کی مثال دی گئی ہے. قرآن ہمارا رہنما ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا رہنما ہونا چاہیے، ہماری اولادوں کا، ہمارے والدین کا، ہمارا. پھر بات بنے گی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ کاف آپ پڑھتے ہیں، کبھی غور سے پڑھیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. اس شخص کی بھی پیروی نہ کرو جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے. دل کا ذکر سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، نہ اللہ کے احکامات کو خاطر میں لاتا ہے، نہ عمل کرتے وقت دیکھتا ہے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے. پہلی بات کہ اس شخص کی پیروی ہرگز نہ کرو جس نے کا دل جو ہے وہ ہم سے غافل ہے، ہمارے ذکر سے غافل ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. اور پھر دوسرا وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا. اور جس کا طریقہ کار جو ہے وہ افراط و تفریط پر مبنی ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے دوست وہ ہیں جن کے ذکر دل سے خالی، وہ اب توائے ہوا کر رہے ہیں، خواہش نفس کے پیروکار ہیں، اور ان کے کاموں میں افراط و تفریق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے. اور سورہ فرقان کی آیت 43 میں تو بالکل واضح کر دیا. آرائیتا، کیا تو نے غور کیا ہے؟ اب قرآن دعوت دے رہا ہے غور و فکر کی. کس کے بارے میں؟ من اتخذ الہہ ہواہ. جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. کیا بات ہے. آپ دیکھتے ہیں جن لوگ خواہش نفس کی پیروی میں اندھے ہو کر وہ بالکل اسی طرح اس کی پیروی میں لگے ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی، الہ کی پیروی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں افانت تکون علیہ وکیلا. ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ آپ لے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آئے گا. کیوں؟ اس نے اللہ کو الہ بنانے کی بجائے خواہش نفس کو الہ بنا دیا. اور سے دیکھیں کس قدر ہماری آگے پھر اسی بات کو سورہ جاسیہ میں افرائیتا، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ. اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. کیوں؟ کہ اس نے اللہ کو الہ نہیں مانا، اس نے اپنے خواہش نفس کو. اور پھر اللہ نے اس کے ساتھ اور کیا کیا؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ. اس کی کانوں پر مہر لگا دی، وہ حق بات نہیں سن سکتا. وہ قلبہ، اس کے دل پر مہر لگا دی، اس میں ایمان نہیں جا سکتا. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب وہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور بعد میں فرما دیا کہ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. اب اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟
ہدایت تو اس کے پاس ہے، اس نے اپنی حرکات وہ اختیار کی کہ حق، اس نے اپنے ہدایت کا مستحق نہیں بنایا اپنے آپ کو اللہ کی۔ افلا تذکرون، تم اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کتنا جھنجھوڑنے کا انداز ہے، کیسا سمجھانے کا انداز ہے، ذرا غور فرمائیے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم وحی آپ کے پاس آ جانے کے بعد اگر آپ نے اتباع ہوا ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ کبھی کبھی نہیں کرتا، لیکن یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ کتنی سخت آیت ہے، سورہ رعد کی 37 دیکھیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے فرمان عربی تم پر نازل کیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اس فرمان عربی کے بعد وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب علم وحی آ جانے کے بعد اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا واق، تو تمہیں اللہ کی پکڑ سے اور کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ کوئی تمہارا ولی اور حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر وضاحت سے کھول کے بات بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام جو اس ہینڈ آؤٹ بڑا آپ کا کمپلیٹ ہے، روم کی 29 دیکھیں، بل اتبع الذین ظلموا، اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ ظلم اہواءہم بغیر علم، انہوں نے بغیر علم وحی کے، علم سے مراد یہاں وہ علم جو حق کا علم ہے، اس علم کے بغیر انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔ وَمَن یاد اللہ وَمن یادہ وَمن یہدی، جس کو ہدایت دے، من اضل اللہ، کون ہے جو ہدایت دے؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ کیوں؟ اللہ نے کیوں گمراہ کیا اس کو؟ بلا کیوں گمراہ کیا؟ جلدی بتائیں۔ وہ انہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی، ظلم کیا، اس لیے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، اللہ نے تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی کہ لوگ ہدایت پر چلے، اور جب یہ حرکت انہوں نے کی، خواہشات کی پیروی، ما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ میں نے آپ سے کہا ہے، یہ 37 تا 41 آیات یہاں بتا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اس بات سے ڈرا کہ میں نے ایک دن خاف مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے، وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور دنیاوی زندگی میں خواہش نفس کی پیروی سے بچا رہا۔ دو کام، پوری زندگی اس طرح گزاری کہ اللہ کے سامنے مجھے ایک دن حساب دینا ہے، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی سے باز رہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ آئے ہائے، دو کام دیکھیں کتنے ضروری ہیں، کتنے اہم ہیں۔ ایک ہے زندگی گزارتے وقت کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، ہر عمل جو میں کر رہا ہوں، چھوٹا بڑا، اللہ کے سامنے حساب دینا، اور خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا، قرآن و سنت کے پیچھے چلنا۔ کتنی کوزے میں دریا بند کرنے کی، اور خواہش نفس کی خواہش پرستی کے اسباب کیا ہیں؟ بچپن سے ضبط نفس کا عادی نہ ہونا۔ جو والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے، وہ خواہش نفس کے پجاری ہوتے ہیں۔ خواہش پرستوں کی مجلس میں شمولیت، آپ کا اسکول کا نظام دیکھ لیں، آپ اپنا کالج یونیورسٹیوں کا نظام دیکھ لیں، معرفت الہی میں کمزوری۔ یہ جو معرفت الہی کہاں سے حاصل ہوگی؟ جلدی بتائیں، کہاں سے ہے معرفت الہی؟ قرآن الاسماء الحسنی سے، قرآن و سنت کے علم سے، قرآن و سنت کے علم سے۔ اب اس علم پر جو عمل کریں گے تو معرفت الہی اور پکی ہوگی۔ نمبر 4، آخرت سے غفلت۔ تو پھر آخرت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے مجھے اور آپ کو؟
यकीन होना चाहिए पक्का। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यकीन होना चाहिए कि ये तो आके रहेगी, ये तो हो। कितना आपने अब देखी आयतें पढ़ी हैं आपने, पारा 29 में भी और पारा 30 में भी। और ख्वाहिश नफ्स, ख्वाहिश की तकमील में दूसरों के हकूक अदा नहीं करता इंसान। क्यों? अपनी ख्वाहिशें पूरे करने का उसको सख्त वो मोहब्बत है, और यही ख्वाहिशात नफ्स की तकमील के लिए उसमें दुनिया की मोहब्बत और उसमें रग़बत पैदा हो जाती है। मुबाहात के हुसूल में सबकत। मुबाह क्या होता है? ऐसी चीज़ जिस पर ना कोई पकड़ हो और ना उस पर कोई सवाब मिले। तो दुनिया में वो काम इंसान उसमें लग जाता है, और ख्वाहिश परस्ती के अंजाम से ला इल्मी। ख्वाहिश परस्ती का अंजाम आपने पीछे सारा देख लिया कि अल्लाह ताला ने कितनी वार्निंग दी है। नुकसानात आप देखें किस कदर तफसील से, 12 नुकसान एक एक पढ़ लीजिए, समझिए। ये हमने आपको इसलिए नहीं भेजे कि आप बस ये सारे सुन लें, ये 12 नहीं हैं, आगे देखें। और ख्वाहिश परस्ती का इलाज क्या है वो भी यहाँ बता दिया गया है। अब आपका अब हुज्जत आप पर तमाम हो गई कि अल्लाह ताला ने आपके लिए ये सब चीज़ें, दुआएं क्या चाहिए जो अल्लाह से अक्सर आप मांगते रहें, हर नमाज के बाद, हर वक्त जब आप फारिग हों, ताकि ये बकरा की 201 है, बुखारी की हदीस है, ये सब चीज़ें जो हैं। और इसी तरह अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें आपके सामने हैं, हमने मुकम्मल करके आपके पास भेज दी हैं। अब आपका अपना काम है कि आप इन चीज़ों को समझें, अमल करें, ताकि अल्लाह ताला हमें, अब आपके पास वक्त है, जितने भी सवाल आप कर सकते हैं सवाल करें, और इसके जहाँ कोई चीज़ समझ ना आई हो, वरना बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पूरा हैंड आउट। और इसके साथ मैंने जो कल आपको भेजा है कि दुनियावी ज़िंदगी कुरान की नज़र में और दुनियावी ज़िंदगी हदीस की नज़र में, नंबर 3 दोनों का कंपैरिजन, और आखिरी बात कि अल्लाह ताला के नज़दीक अहले अक्ल व दानिश कौम लोग हैं। ये आपके पास पूरा कुरान और सुन्नत से ये 2 हैंड आउट अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मौजूद हैं, और अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इनको समझें। आपको जब भी कोई मुश्किल हो, चीज़ समझना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर, अल्लाह पाक आपको अच्छा जज़ाकल्लाह बहुत खैर। खूबसूरत। सर आप मुझे वो बता दें, मैं अब हॉस्पिटल जाने लगी हूँ कि कहाँ से हाँ, मिलेगी एक दवाई? मिनट, मैं आपको अभी बताता हूँ। अजायब, ज़रा सरफराज साहब को पता करें कि ये